السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت اپنے اسٹوڈیو کے اندر موجود نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ میں ایک دفعہ پھر ذرا تھوڑی سی ویکیشنز کے لیے 3-4 دنوں کی ویکیشنز کے لیے جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر آیا ہوا ہوں۔ یہاں سے کوشش رہے گی کہ آپ کے ساتھ جو ہے میں رابطے میں رہوں، آپ کو اپڈیٹس جو ہے وہ میں کرتا رہوں، اور لیکن ظاہری بات ہے وہ روانی ذرا تھوڑی سی افیکٹ ضرور ہوتی ہے، بٹ اسٹل آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ آپ تک جو ہے وہ ویڈیوز ہماری پہنچتی رہیں۔ تو پچھلے تقریباً 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان اب تک کی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اور کیا لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں، کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انڈیا کے لیے جناب ایک اور بری خبر ہے، ایک اور ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گر گیا ہے، اور میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ آخر وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، بلکہ میری کیا سمجھ سے باہر ہے، انڈیا کے اپنے اندر لوگ جو ہیں وہ حیران ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے پہ کون سا عذاب جو ہے وہ نازل ہو گیا ہے، ایسا ہم نے کیا کر دیا ہے کہ حادثوں کے اوپر حادثے ہو رہے ہیں جس میں کئی انسانی جانیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ یہ پریشانی جو ہے وہاں پہ پائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا پاکستانی ایمبیسی کے باہر، کچھ اس کے بارے میں بھی ویڈیو میں آگے چل کے جو میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہماری پچھلی ویڈیو جو تھی وہ ایک پوڈ کاسٹ تھا جو ہم نے حمزہ علی عباسی صاحب کے ساتھ کیا تھا، اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا، تھینک یو سو مچ فار واچنگ اٹ، اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا تو آپ ہماری ٹائم لائن کے اوپر جا کے وہ پوڈ کاسٹ بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ ود دا نیوز۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تیسرا روز جناب ہو چکا ہے اور کشیدگی جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، کوئی ایسی ڈی ایسکلیشن والی چیز جو ہے وہ فی الحال ہمیں ان دونوں ملکوں کے درمیان فی الحال نظر نہیں آ رہی، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے اس میں شدت آتی جا رہی ہے، اور اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اور زیادہ اگر اسکلیٹ کر گیا اور بھی زیادہ ڈیڈلی ہو گیا تو پھر سچویشن جو ہے وہ کس حد تک خراب ہو سکتی ہے۔ تو اس سے ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کچھ دیر پہلے ایران کے سرکاری ٹی وی نے جو ہے وہ یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے دارالحکومت تہران سمیت جو ہے وہ ایران کے مختلف علاقوں پہ اسرائیلی حملے جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو چکے ہیں۔ اب تہران کے حوالے سے ہم نے آپ کو تقریباً 24 گھنٹے پہلے جو ہے وہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اسرائیل کا نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ تہران ہوگا، خاص طور پہ اسپیسیفکلی تہران ہوگا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ جب وار سچویشن ہوتی ہے تو جہاں پہ ملٹری انسٹالیشنز، ملٹری ایسیٹس، نیوکلیئر سائٹس، آپ کے میزائل سسٹمز جہاں پہ موجود ہوں، مطلب اس قسم کے ایسیٹس، یا آپ کے جنگی جہاز جو ہیں وہ اگر ایئر بیسز کے اوپر موجود ہیں تو ان کو تو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یا پھر آپ کے ہائی پروفائل جو کمانڈرز ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، نیوکلیئر ایسیٹس کو سنبھالنے والے جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں اگر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو وہیں پہ ایک بہت امپورٹنس جو ہوتی ہے وہ آپ کے دارالحکومت کو ہٹ کرنے کی بھی ہوتی ہے۔ اب ماضی کی جنگوں کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو عام طور پہ دارالحکومت کو ٹارگٹ کرنے کا ایک مین مقصد یہ ہوتا ہے، کیونکہ جو دارالحکومت ہوتا ہے وہاں سے پورا ملک کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو ٹارگٹ کر لیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو نظام جو ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، اگر وہ افیکٹ ہو جائے تو ظاہری بات ہے اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اس ملک کو۔ تو اسی لیے اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جناب خاص طور پہ تہران کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ ہے ایران کا اس کو ہٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ جی اسرائیلی فضائیہ نے اپنے حملوں کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس وقت بھی ہم تہران کے درجنوں مقامات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیل نے تہران پر پھر حملہ کیا ہے، اور تہران کے شمالی علاقے نیاوران میں دھماکوں کی آوازیں جو ہیں اس وقت سنی گئی ہیں جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کے اوپر بھی ایک نیا حملہ کیا تھا، جس کے بعد کئی اسرائیلی شہر جو ہے وہ سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھے۔ حیفا شہر میں کیے گئے حملوں کے نتیجے میں 14 اسرائیلی ہلاک اور 200 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق ایران نے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ 100 میزائل داغے ہیں، جبکہ ہائپر سونک اور بیلسٹک میزائلوں کے ٹکرانے پر اسرائیلی شہر حیفا میں زوردار دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ یروشلم کے اندر بھی جو ہے وہ ابھی کچھ دیر پہلے، بالکل یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے 5 منٹ پہلے یہ خبر آئی ہے کہ ایران نے جو ہے وہ یروشلم کے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے۔ تو تہران کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ان کی ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ امپورٹنس ہے، تو ادھر اسرائیل کے اندر بھی جو ہے وہ یروشلم کو خاص طور پہ صرف اسی لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور ٹائمز آف اسرائیل نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے میزائل حملوں میں 10 اسرائیلی ہلاک اور 200 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ ایک ایرانی بیلسٹک میزائل حیفا کے مشرق میں شمالی شہر تامرا میں ایک 2 منزلہ عمارت سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 13 جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 3 افراد لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ چینل 12 کے مطابق رات بھر ایرانی میزائل حملوں میں 200 سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ ایران نے رات گئے 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 ڈرون طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ میری کوشش ہوگی کہ میں جو بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں اس میں میں دعوے بتا سکوں آپ کو کہ جی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے وار سچویشن کے اندر جو ہوتا ہے وہ انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں دعوے تو بہت بڑے بڑے کیے گئے تھے انڈیا کی جانب سے، لیکن وہ سارے پھوکے ثابت ہوئے، اس میں سچائی جو ہے وہ دور دور تک آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئی۔ تو یہاں پہ بھی ظاہری بات ہے دعوے جو ہے اور کاؤنٹر دعوے بھی کیے جائیں گے۔ ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے 10 ڈرون طیارے مار گرائے ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق خاتم النبیہ ایئر ڈیفنس بیس کے کمانڈر نے اعلان کیا کہ 1 گھنٹے کے دوران ایران کے مختلف شہروں میں ہم نے 10 اسرائیل ڈرون طیاروں کو مار گرایا ہے۔ اسرائیلی حکام نے ایرانی فوج کے دعوے کی تصدیق یا تردید فی الحال نہیں کی ہے۔ اس سے پہلے ایرانی میڈیا کی جانب سے 3 اسرائیلی F-35 طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا تھا اور 1 خاتون پائلٹ سمیت 2 اسرائیلی پائلٹوں کو بھی جو ہے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن اسرائیل نے اس کو ڈینائی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل آئل ریفائنریز کمپنی نے تسلیم کیا ہے کہ ایرانی میزائل حملوں کے نتیجے میں حیفا میں واقع پائپ لائنز اور تیل کی ترسیلی لائنوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ سو وہ خود اگر اس نقصان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو اس سے پھر مطلب ویلیڈیٹ ہوتا ہے کہ ہاں واقعی ان کا نقصان ہوا ہے۔ رائٹرز کے مطابق اسرائیل کی آئل ریفائننگ کمپنی نے کہا ہے کہ ایرانی میزائل حملوں کے نتیجے میں حیفا میں واقع پائپ لائنز اور تیل کی ترسیلی لائنوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے، اور کمپنی نے کہا ہے کہ ایرانی میزائل حملوں کے باوجود ریفائننگ کی بنیادی سہولت بدستور کام کر رہی ہے، تاہم بعض ڈاؤن سٹریم آپریشنز کو عارضی طور پر جو ہے فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے صدر اسحاق بزروگ نے جو ہے وہ خاص طور پہ ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ایک غمگین اور نہایت مشکل صبح، مطلب اسرائیلی صدر خود یہ بات مان رہا ہے کہ اس کے لیے کافی غمگین صبح ہے۔ اس نے کہا گزشتہ رات ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو ایرانی مجرمانہ حملوں میں شہید اور زخمی کیا گیا، جو کہ باتیام، تمرہ اور دیگر علاقوں میں شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے۔ یہودی اور عرب پرانے شہری اور حال ہی میں آنے والے، ان میں بچے اور بوڑھے، خواتین اور مرد شامل تھے۔ میں سرناک سانے پر متاثرہ خاندانوں کے غم میں شریک ہوں۔ یہ اسرائیلی صدر نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج نے تہران میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے ہیڈ کوارٹر پر رات کے وقت کیے گئے حملے کی فوٹیج جو ہے وہ جاری کی ہے، اور ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اس سے قبل فوج نے بتایا کہ رات کے وقت تہران میں تقریباً 80 اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جن میں ایندھن کے ذخائر، ایرانی وزارت دفاع کا ہیڈ کوارٹر، SPND ایٹمی منصوبے کا ہیڈ کوارٹر اور ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق دیگر اہداف بھی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ IDF کے مطابق ان حملوں میں تقریباً 50 جنگی طیاروں نے حصہ لیا تھا۔ ایران کو بڑے پیمانے پر نقصان جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے، یہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ یہ کلیم کر رہی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ٹویٹ کیا، اس نے کہا کہ جی دس از اے میسج وی اسپریڈ ٹو Iranian citizens. While Iran chooses to strike without warning, we choose to warn innocent people, even if it means giving up the element of surprise. We warn them in Persian across many channels because human life comes first to us. That's the difference between us and our enemy. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جب حملہ کرتے ہیں تو ہم ایران کے شہریوں کو جو ہے وہ پہلے انفارم بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں کرتے، یعنی کہ ایران جو ہے انہوں نے کہا جی وہ کوئی ایسا کچھ نہیں کرتا۔ اور ایران کے اسرائیل پر پے در پہ حملوں کے بعد امریکہ نے یوکرین سے مزید میزائل دفاعی نظام جو ہے وہ مشرق وسطی منتقل کر دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ ان سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ آیا آپ نے بعض ڈرون ڈیفنس نظام یوکرین سے مشرق وسطی منتقل کیا، تو میرا جواب ہے ہاں، میرا جواب ہاں میں ہے۔ ہم اپنے تمام تر وسائل استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس خطے میں اپنے لوگوں کو بچائیں۔ اس سے قبل یوکرین کے صدر زیلنسکی نے شکوہ کیا تھا کہ روس کے خلاف استعمال کیے گئے یوکرین بھیجے جانے والے 20,000 میزائل مشرق وسطی بھیج دیے گئے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے جن پر الزام ہے کہ وہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے ارکان ہیں، جبکہ اسرائیل نے بھی ایران کے لیے جاسوسی کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق موساد کے ارکان کی گرفتاریاں صوبہ البرز میں عمل میں آئی ہیں، جہاں پہ یہ افراد دھماکہ خیز مواد اور الیکٹرانک آلات جو ہے وہ تیار کر رہے تھے۔ اسرائیلی اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی حکام نے 2 شہریوں کو ایران کے لیے جاسوسی کے شعبے میں گرفتار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی داخلی انٹیلیجنس ایجنسی نے دونوں مشتبہ افراد کے خلاف ایران کی ہدایت پر جاسوسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں تحقیقات شروع کی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جناب ایک بیان جاری کیا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ اسرائیل اور ایران کے درمیان تازہ تنازع میں شامل نہیں ہے، اور امریکہ کا آج رات ایران پر حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ اسرائیل کی مدد کرتے ہیں تو انہیں بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ اگر ایران نے کسی بھی شکل میں امریکہ پر حملہ کیا تو امریکی مسلح افواج ایسی مکمل طاقت اور زور سے ان پر حملہ کرے گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہے۔ ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان آسانی سے ایک معاہدہ کروا سکتے ہیں اور اس تنازع کا خاتمہ ممکن ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیلی حملوں میں شریک ہے، اسے جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ایران کے پاس ایسے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں میں امریکی افواج اسرائیلی حکومت کی معاونت کر رہی ہیں۔ انہوں نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان کارروائیوں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ اسرائیلی حکومت امریکہ کی حمایت کے بغیر اس قسم کی جارحیت کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا کہ امریکہ اپنے موقف کی وضاحت کرے اور ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرے، اور انہوں نے کہا کہ تہران کی توقع ہے کہ واشنگٹن اسرائیل سے خود کو علیحدہ کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اسرائیل کی جانب سے ان کے ملک پر حملے بند ہو جائیں تو ہمارے رد عمل بھی بند ہو جائے گا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے گفتگو کے دوران جو ہے اس بات پر وہ دونوں متفق ہوئے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع کو جتنا جلد ممکن ہو ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن میں اس وقت دو بڑے اہم موضوعات زیر بحث ہیں۔ پہلا معاملہ اسرائیل کی جانب سے امریکہ سے مطالبہ کہ وہ ایران کے خلاف جارحانہ کارروائیوں میں مکمل طور پر شامل ہو۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے اشارہ دیا گیا ہے کہ اس آپشن پر غور نہیں کیا جا رہا، یعنی کہ امریکہ نے اسرائیل کو کہہ دیا کہ جی ہم ان حملوں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شامل، اپنی فورسز کو ہم شامل نہیں کریں گے۔ دوسرا بڑا مسئلہ وہ دباؤ ہے جس کا ٹرمپ کو سامنا ہے۔ واشنگٹن میں جو نیو کونز ہیں، جنگی پالیسیوں کے جو حامی ہیں، اس بات پر خوش نظر آتے ہیں کہ کم از کم اسرائیل کو ان حملوں کے لیے گرین سگنل ضرور دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس کے اوپر بھی برہم ہیں کہ جناب امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی اس طرح مدد نہیں کر رہا جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کلیش رپورٹ نامی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو بیسیکلی سیکیورٹی میٹرز کے اوپر ٹویٹ کرتا ہے۔ اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی اسرائیلی ایئر اسٹرائک ڈسٹرائڈ ایرانز مطلع الفجر ریڈار سسٹم. This mobile radar, first unveiled in 2010, reportedly has a detection range of 300 to 480 kilometers and an altitude coverage of 20 to 30 kilometers depending on the version. تو وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ایران کا ایک ریڈار سسٹم جو ہے جس کی فوٹیج بھی ریلیز کی گئی ہے کہ وہ انہوں نے گرا دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کلیش رپورٹ نے ایک اور ٹویٹ کی ہے کہ ایران جو ہے وہ بیسکلی فیک لانچرز بھی اس نے بنائے ہوئے ہیں۔ فیک لانچر سے مراد ہوتی ہے کہ ایکچولی لانچر سسٹم جس سے میزائل جو ہیں وہ لانچ کیے جاتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے فیک لانچر سسٹمز بنائے ہوئے ہیں اور اسرائیل ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور ایکچوئل لانچرز جو میزائلز کے ہیں وہ انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں۔ اسرائیل جو ہے ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا، اور اس کی فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ بیسکلی ایک دھماکہ ہوتا ہے، لیکن ایک دھماکہ ہونے کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ اگر ان کے میزائلز ایکچولی وہاں پہ ہوتے، ایران کے میزائلز ہوتے، پھر دوسرا یا تیسرا دھماکہ بھی وہاں پہ ہونا چاہیے تھا جو ان کا اپنا میزائل سسٹم اگر تباہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، صرف ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ڈیکوائز جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، فیک جو ہے وہ ڈیکوائز استعمال کیے گئے ہیں تاکہ اسرائیل کو جو ہے وہ مس لیڈ کیا جا سکے۔ اب ذرا تھوڑا سا انڈین والی سائڈ کے اوپر آتے ہیں، اور وہاں پہ جناب ان کی پرابلمز ہی جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی، اور پہلے ایک ایئر انڈیا کا جہاز گرا تھا، اب ایک اور ہیلی کاپٹر وہاں پہ گر گیا ہے۔ اتراکھنڈ میں کیدار ناتھ مندر سے گپت کاشی جانے والے ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ جنگل میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 7 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ آریان ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں پائلٹ بھی شامل تھا۔ یہ حادثہ 10 منٹ کی پرواز کے دوران گوری کند اور سیون پریاگ کے درمیان جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ اتراکھنڈ سول ایویشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جاری کردہ بیان کے مطابق واقعہ صبح 5:20 کے اوپر پیش آیا، جب ہیلی کاپٹر میں 7 افراد سوار تھے، 6 یاتری، بیکاز یہ بیسکلی پلگرمیج کی جو ہندو پلگرمیج ہوتی ہے، یہ یاترا وغیرہ، یہ اس کے لیے یہ ٹورسٹ جو ہے وہ جا رہے تھے، تو اس میں 6 یاتری جس میں 5 جو ہے وہ ایڈلٹس اور ایک 23 ماہ کا بچہ جو ہے وہ شامل تھا، اور ایک پائلٹ، تو تمام افراد جو ہے وہ جل کر جاں بحق ہو گئے ہیں اس حادثے میں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ یہ کیدار ناتھ مندر کے دروازے 2 مئی کو کھلنے کے بعد جو ہے یہ پیش آنے والا یہ 5واں حادثہ ہے، جن میں اب تک 13 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے 7 جون کو کیدار ناتھ جانے والے ایک اور ہیلی کاپٹر پرواز کے دوران تکنیکی خرابی کا شکار ہو گیا تھا، اور اسے اتراکھنڈ میں ایک شاہراہ پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی تھی۔ اس کی فوٹیج بھی ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی تھی۔ وہ عمارتوں سے خطرناک حد تک قریب پہنچ گیا تھا، اور اس کا ٹیل راؤٹر جو ہے وہ ایک پاک شدہ کار پر آ کے گرا تھا۔ ہیلی کاپٹر میں سوار 5 یاتری جو ہے وہ محفوظ رہے تھے، جبکہ پائلٹ کو معمولی اس وقت چوٹیں آئی تھیں، لیکن اب یہ بیسکلی وہی روٹ ہے جہاں پہ ایک اور ہیلی کاپٹر کا جو ہے وہ حادثہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کی ایک میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں آسمہ تسلیم، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا 5 ہیلی کاپٹر کریشز ان 40 days، 40 دن کے اندر جو ہے وہ 5 ہیلی کاپٹر ہمارے گر چکے ہیں ابھی تک۔ یہ انڈین کانگریس کی جو ترجمان انہوں نے کہا بٹ اینی ون ہو کویسچنز بی جے پی ول بی کالڈ اے ٹریٹر، کہ اگر کوئی بی جے پی سے سوال کرے گا تو اسے جو ہے وہ غدار قرار دے دیا جائے گا۔
انہوں نے پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹس جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں کہ 8 مئی کو ایک واقعہ گنگا نانی کے اندر جو ہے وہاں پہ پیش آیا, 12 مئی کو بدری ناتھ ہیلی پیڈ پہ واقعہ پیش آیا, 17 مئی کو کیدار ناتھ پہ واقعہ پیش آیا, 7 جون کو باراسو میں یہ ہیلی کاپٹر کا واقعہ پیش آیا, اور اب 15 جون کو جو ہے وہ ایک اور حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور جو بری خبر آئی ہے انڈیا کے لیے وہ یہ ہے کہ پونا ضلع جو ہے وہاں پہ اندریانی ندی پر بنا جو ہے ایک پل وہاں پہ گر گیا ہے, اور اس کی وجہ سے کئی افراد جو ہے وہ پانی کے اندر جو ہے بہہ گئے ہیں. 6 افراد پولیس کے مطابق اب تک ہلاک ہو چکے ہیں, اور دیگر افراد کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. حادثہ اتوار کی دوپہر تقریباً 3:30 بجے پیش آیا ہے, اور ویکینڈ کی وجہ سے علاقے میں بڑی تعداد میں لوگ اس وقت وہاں پہ موجود تھے, اور اطلاعات کے مطابق کئی سیاح پرانے پل پر کھڑے تھے جب وہ اچانک ٹوٹ گیا اور کئی لوگ جو ہے وہ نیچے ندی کے اندر گر گئے. اور اس ندی پر بنا آئینی پل تقریباً 30 سال پرانا ہے, اور پل پر اس وقت تقریباً 100 لوگ موجود تھے. کچھ لوگ گرنے کے بعد تیر کر کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے, لیکن 6 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. تو حادثوں کے اوپر حادثے جو ہیں وہاں پہ ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر جیو نے ابھی دی ہے, میں ویسے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی ریسلر ہیں اطہر زاہد, انہوں نے ایک بھارتی حریف کو جو ہے وہ شکست دی ہے. نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں پاکستانی ریسلر اطہر زاہد نے بھارتی حریف سمرات وریندر کو شکست دے کر انٹرنیشنل چیمپئن شپ کے ٹائٹل کا دفاع کیا ہے. لیکن یہ خبر کو اب تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا ہے, تو یہ بھی ضروری ہے آپ کو بتانا کہ اس کی ایکچوئل ٹائم لائن جو ہے وہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں جو ہے وہ بیسکلی انڈین چینلز نے پہلے یہ رپورٹ کیا کہ جناب جو ملٹری پریڈ ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کی جانب سے, اس کے اندر جناب جنرل عاصم منیر کو جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے اور بلایا گیا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ پوری ٹرانسمیشنز کرتے رہے, پروگرامز کرتے رہے. پالکی شرما جو اینکر پرسن ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ پورا ایک پروگرام کیا کہ جناب اس کا مطلب ہے بہت قریبی ہو گئے ہیں اور یہ کیوں آئے ہوئے ہیں, اس کو دیکھنا چاہیے, اور انڈیا کو نہیں بلایا گیا, اور اس کا مطلب ہے کہ عاصم منیر صاحب کے لیے جو ہے وہ بہت سپیس بنی ہوئی ہے وہاں پہ. اور اب انہوں نے خود ہی ایک اور یہ خبر دی ہے, انڈین میڈیا نے یہ خبر دی ہے کہ جناب امریکہ کا یہ کہنا ہے, امریکہ کو کوٹ کرتے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کسی بھی ملٹری آفیشل کو جو ہے وہ پریڈ میں نہیں بلایا, فورن ملٹری آفیشل کو جو ہے ہم نے پریڈ میں نہیں بلایا. سو مطلب دا اسٹوپڈیٹی آف انڈین میڈیا از کہ پہلے وہ خود خبر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے خود خبر دی, اس کے اوپر بیٹھ کے تبصرے تجزیے ہوتے گئے, ساری ڈیٹیل کر لی, اور اس کے بعد خود ہی اس کو ڈینائی کر دیا کہ نہیں یہ خبر غلط تھی. تو بندہ پوچھے یار تسی پاگل تو نہیں ہوگے, تھوڑا دماغ تو نہیں خراب, مطلب خود ہی بیٹھ کے پہلے خبر دیتے ہیں, پھر اس پہ بیٹھ کے تبصرے تجزیے خود ہی بیٹھ کے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو پرابلم آتا ہے نا میڈیا کے حوالے سے وہ یہ کہ پہلے ایک فیک نیوز ڈیولپ کی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد نا یوں کر کے پورا پہاڑ جو ہے اس کے اوپر کھڑا کیا جاتا ہے تبصرے اور تجزیے کا, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, کیا کرنا چاہیے, یہ غلط ہو گیا, یوں نہیں ہونا چاہیے تھا, پاکستان کو اتنی فیور کیوں مل گئی, اور 2 دن کے بعد بیٹھ کے دھڑم کر کے وہ جو سب سے نیچے والی اینٹ تھی نا اس کو یوں کر کے اتارا کہ جناب اوہ نہیں تو یہ خبر غلط تھی, اس طرح نہیں ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی ان ایتھیکل جرنلزم میں نے جتنی انڈیا کے اندر دیکھی ہے نا, میں نے شاید پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. آئی مین اے ڈسگریس ٹو جرنلزم, لٹرلی اے ڈسگریس ٹو جرنلزم. میں شاید اس سے زیادہ کوئی ہلکا لفظ نہیں استعمال کر سکتا ان کی میڈیا کے حوالے سے. اور آپ یقین کیجئے کہ میں آپ کو ایک اور بات شیئر کرتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے چینلز جو ہیں نا وہ انڈین جو ہے وہ ٹرینرز کو بلاتے تھے یہاں پہ. یہ میں آپ کو شروع کی بات بتا رہا ہوں, بیک 2010 سے بھی پہلے کی, کہ انڈین ٹرینرز کو بلایا جاتا تھا کہ آپ آ کے پاکستان انڈیپینڈنٹ ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں نا وہ نئے آ رہے تھے, تو ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ ان کو سکھائیں, ان کو سمجھائیں کہ کس طرح جو ہے وہ ایکچولی ٹی وی اینکرنگ کس طرح ہونی چاہیے, ٹی وی کس طرح چلنا چاہیے. اور آج دیکھیں کیا گٹر بن چکا ہے یہ جو انڈین میڈیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب امریکہ کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا, اور اس موقع کے اوپر ڈاکٹر شہباز گل, سجاد برقی وغیرہ یہ لوگ سارے لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود تھے, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف جو ہے انہوں نے جو ہے وہ تقریریں وغیرہ بھی کی. سجاد برقی صاحب نے تقریر کی, انہوں نے کہا ہم عاصم منیر کو سمجھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تمہیں یہاں نہیں دیکھنا چاہتے. سوموار کی شام کو وہ غدار پاکستان کی ایمبیسی میں آئے گا. سو بیسکلی مطلب یہ اتنا اسٹرانگ لفظ جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ پھر ایک جگہ پہ میں اسی لیے میں حیران ہوتا ہوں کہ بھائی آپ کی پالیسی کیا ہے. ایک جگہ پہ ابھی 2 ہفتے پہلے علیمہ خان صاحبہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہی تھی ہمیں اسٹیبلشمنٹ بتایا آپ کو چاہیے کیا ہے.
गिव एंड टेक करते हैं, आए बैठ के बात करते हैं, आप हमारे साथ बात करें। और दूसरी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गद्दार करार दे रहे हैं। तो भाई जब आप इस किस्म के मिक्स सिग्नल्स देंगे अपनी पार्टी से, तो आपके ख्याल में आपके लीडर के लिए कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? आप खुद मुझे बताइए आपकी स्ट्रैटेजी। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता है, मैं कभी कभार इस सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिलिबरेट प्लान के तहत इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं ये लोग, कि किसी सूरत कोई ब्रेक थ्रू नहीं होना चाहिए, इमरान खान साहब अंदर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोग जो हैं डिलिबरेटली ये बात चाहते हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।